بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیس ٹو فیس کے ساتھ سفیر رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جموں کشمیر لبریشن سیل کے ڈائریکٹر جناب سجاد لطیف راجہ۔ رائے صاحب، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، وعلیکم السلام، اللہ پاک کا کرم۔ آج ہم فیس ٹو فیس میں راجہ سجاد لطیف صاحب سے لبریشن سیل کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ جموں کشمیر لبریشن سیل کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے کیا مقاصد ہیں، اور کیا جموں کشمیر لبریشن سیل اپنے جو قیام کے مقاصد ہیں ان کو حاصل کر رہا ہے، اس طرف کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ رائے صاحب بھی یہ بتائیں کہ کشمیر لبریشن سیل کب یہ قائم ہوا، اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور کن مقاصد کے تحت لبریشن سیل کو قائم کیا گیا؟ سفیر صاحب، 1987 میں جموں کشمیر لبریشن سیل جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں جدوجہد آزادی کا یہ جو نیا دور تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا، اور ضرورت اس عمل کی تھی کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان کے مظالم ہیں، ہندوستان کی بربریت ہے، اس کو دنیا کے سامنے بھی لایا جا سکے اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کو بھی آگاہ کیا جا سکے۔ پھر انیشلی چونکہ آکوپائڈ کشمیر سے بہت سارے لوگ ڈسپلیس ہو رہے تھے، جن کو ہندوستان کے ظلم و بربریت کی وجہ سے وہاں سے مائیگریشن کر کے آزاد کشمیر کی طرف آنا پڑ رہا تھا، ان کی ری ایبلیٹیشن کا، ری سیٹلمنٹ کا ایشو بھی تھا، اور اس کے لیے بھی کوئی ادارہ پہلے سے موجود نہیں تھا، تو اس لیے لبریشن سیل جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ اچھا، لبریشن سیل بیسکلی کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور جو پھر کشمیر کے معاملے پہ مثلا جیسے آپ نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے جو لوگ انڈین آکوپائڈ کشمیر سے، بھارتی مظالم سے تنگ آ کے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اور ان کی آباد کاری اور بحالی کے لیے لبریشن سیل کو قائم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک کو ہائی لائٹ اجاگر کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ ضرور بتائیں کہ مہاجرین جموں کشمیر خاص طور پہ اور جو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں اوور آل اگر ہم بات کریں کہ جو متاثرین ہیں لوگ اس تحریک آزادی کے حوالے سے، اس کا کوئی ڈیٹا کوئی آپ کے پاس ہے، موجود ہے؟ دو ہمارے فیز تھے کام کے۔ ایک فیز تھا ہمارا 1987 سے لے کے 2001 تک۔ اب جو 2001 تک کا فیز تھا اس میں ریفیوجیز کی جو ریبلیٹیشن تھی یا ریفیوجیز کی جو لک آفٹر تھی وہ جموں کشمیر لبریشن سیل کے ذمہ تھی، اور باقی امور بھی تھے، کشمیر کی پبلسٹی، جو ڈیز تھے نیشنل ڈیز وہ آبزرو کرنا، یا کشمیر میں کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا تھا تو اس کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کرنا۔ سیکنڈ فیز 2001 کے بعد جو آیا اس میں ریفیوجیز ہمارا سبجیکٹ نہیں رہے، پھر ہمارا صرف انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یا جو کشمیر کنفلکٹ ہے اس کی پبلسٹی اینڈ پروجیکشن تھا۔ ہمارے پاس ڈیٹا بیس یونٹ موجود ہے جموں کشمیر لبریشن سیل کے۔ اس وقت ایک ونگ یا مظفر آباد میں ہمارے دو ونگ ہیں، آپریشن ونگ ہے، ایڈمن اکاؤنٹس اینڈ کوآرڈینیشن ونگ ہے، پنڈی میں ہمارا میڈیا ونگ ہے، لاہور میں ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ ہے، میرپور میں ہمارا اوورسیز لیزان سینٹر ہے، اور کراچی میں کمیونٹی سینٹر ہے۔ تو ہمارا جو میڈیا ونگ ہے وہ ڈیلی جو آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی سچویشن ہے اس کو مانیٹر کرتا ہے، اور ہم باقاعدہ سے اس کے لیے اس پہ رپورٹس بناتے ہیں، اور سارے جو وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کے نہ صرف اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، بلکہ جو وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے اس کا کمپلیٹ اکاؤنٹ بھی ہم مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس وہ ساری ڈیٹیلس۔ مقبوضہ کشمیر کی جو قیادت ہے اس وقت، جو موجودہ قیادت ہے مقبوضہ کشمیر کی، آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ میر وائس عمر فاروق ہیں، سید علی گیلانی ہیں، شبیر شاہ صاحب ہیں، یاسین ملک صاحب ہیں، اس طرح کے جو ہماری قیادت ہے مقبوضہ کشمیر کی۔ کشمیر لبریشن سیل اسپیشلی اور اوور آل اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کی، جو ذمہ دار لوگ ہیں، تحریک کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، تحریک کو کیسے آگے بڑھانا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی جو اوڈیت لیڈرشپ ہے، پلس پرو فریڈم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یا افراد وہاں پہ کام کر رہے ہیں، پھر کچھ ایسے آرگنائزیشنز ہیں جیسے جموں کشمیر کولیشن فار سول سوسائٹی ہے، ایسوسیشن فار ڈس اپیئرڈ پرسنز ہے پروین آئنگر صاحبہ والی، اس طرح کی کچھ آرگنائزیشن ہیں جو وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن پہ انٹرنیشنلی اور وہاں پہ لوکلی بھی کام کرتی ہیں۔
ان سب سے ہمارا سیل کا یا جو ہمارے ڈفرینٹ افراد ہیں ان کا ان کے ساتھ کوآرڈینیشن تھا، کوآرڈینیشن ہے، لیکن جب یہ 5 اگست 2019 کے بعد چونکہ جو ہماری آکوپائڈ کشمیر کی لیڈرشپ ہے اس کو وہ یا تو ہاؤس اریسٹ ہیں یا جیلز میں ہیں، تو اس کے بعد ہمارا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس سے تو کنیکشن اس طرح کا مینٹین نہیں رہا. البتہ جو باقی لوگ جو وہاں سے ہندوستان میں کسی جگہ پہ آتے ہیں اور وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کسی میڈیم کے ذریعے رابطہ کر سکیں، تو ہم ان سے وہاں کے جو کشمیر کی سچویشن ہے اس پہ اویئرنیس بھی حاصل کرتے ہیں، اپڈیٹ بھی لیتے ہیں. اور لیکن وہاں پہ چونکہ آپ کو 87 میں جب یہ لبریشن سیل قائم ہوا تو اس کے بعد ہندوستان کا بہت لبریشن سیل کے حوالے سے اعتراض تھا، اور باقاعدہ اس نے ہندوستان نے انٹرنیشنلی اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا، اور ہم ہماری ساری ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ جو ہمارے سوشل میڈیا اور ایون واٹس ایپ بھی جو ہے وہ ہندوستان کی جو را اور جو دیگر آرگنائزیشنز ہیں وہ مسلسل مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی مشکلات کا شکار نہ ہو. تو اس کے لیے ہم جو ہماری آزاد کشمیر میں لیڈرشپ حریت کی موجود ہے، اسلام آباد میں موجود ہے، ہم ان کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. سردار عبدالقیوم خان صاحب کے دور حکومت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لبریشن سیل اپنے عروج پہ تھا، اور اس وقت پتہ چل رہا تھا کہ آزاد کشمیر جو تحریک آزادی کشمیر کا واقعتاً ایک بیس کیمپ ہے، اور یہاں سے تحریک کو جس طرح سے اس کا حق ہے اس انداز سے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور کافی جو ہے وہ یہاں پہ ایک جوش و جذبہ لوگوں میں دیکھنے میں آ رہا تھا. اور خاص طور پہ جو کشمیر ڈیز ہمارے آتے ہیں، جیسے یوم شہداء کشمیر آتا ہے، 5 فروری کا دن آتا ہے، اس طرح کے جو دن آتے ہیں ان میں عوام کی یعنی جو ریاست کے باشندے ہیں وہ اپنی مرضی سے خود ان پروگرامز میں شریک ہوتے تھے. لیکن آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اب بتدریج اس جذبے میں، اس جوش میں، اس ولولے میں کمی آ رہی ہے، اور ہمارے جو یہ یہاں پہ سو کارڈ جو مظاہرے اور جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس میں سوائے چند ایک سرکاری ملازمین کے گنے چنے لوگوں کے اور کچھ شناسا قسم کے چہرے نظر آتے ہیں، وہی سامنے آتے ہیں بار بار. یہ کیا وجہ ہے اس بات کی؟ اصل میں جب 90 میں جب سردار قیوم صاحب کی حکومت تھی اس وقت یہ تھا کہ مائیگریشنز ہو رہی تھی انڈین آکوپائڈ کشمیر سے، اور روز کوئی نہ کوئی زخمی، کوئی ڈیڈ باڈی، شہید وہ کراس کرتے ہوئے سیز فائر لائن تو وہ کشمیری شہید ہوتا تھا، وہ مظفر آباد میں لایا جاتا تھا. لوگوں کی ایک اٹیچمنٹ تحریک کے ساتھ سارے لوگوں کی برقرار تھی. آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس میں پوری طرح سے انوالو تھے. رفتہ رفتہ جو ترجیحات تھیں، ایک تو وہ تحریک میں جو مائیگریشنز تھیں وہ کم ہو گئیں، جو ریفیوجیز یہاں پہ تھے وہ سیٹل ہو گئے، جو ایشوز تھے لوگوں نے ان ایشوز کی پرائرٹیز بدل دیں. اب جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ لوگوں کی پبلک پارٹیسپیشن، تو پھر ہم نے جب یہ دیکھا کہ شاید ہمارا وہ جو پبلک ڈیمانسٹریشن والا کمپوننٹ ہے اس میں پبلک پارٹیسپیشن ایٹ لارج نہیں ہو رہی، تو ہم نے نئے طریقے اسٹریٹجائز کیے. جیسے ہم نے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اویئرنیس کمپین سٹارٹ کی، اور ہم سارے یہ کووڈ سے پہلے ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سارے، سب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سارے، اور کچھ جگہوں پہ جو تعلیمی ادارے تھے وہاں پہ ہم اویئرنیس کمپین کمپلیٹ کر چکے تھے. انسٹیٹیوشنس میں جاتے تھے، کشمیر کی سچویشن پہ ان کو بریف کرتے تھے، پھر کویسچن آنسر سیشن ہوتا تھا. پھر ہم نے ایک الیکٹرانک لابنگ کمپین ہم نے سٹارٹ کی. اس میں ہم نے آزاد کشمیر کی ساری یونیورسٹیز کو 5 یونیورسٹیز کو انوالو کیا، اور اللہ پاک کا کرم سے ہمارے پاس 100+ ٹیم ایسی تیار ہو گئی جو تھرو ڈفرینٹ میڈیاز، ای میل، سوشل میڈیا کے جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں ان کے ذریعے کشمیر جو ہے وہ کشمیر میں جو آکوپائڈ کشمیر میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہے ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس تک پہنچا رہے ہیں. کتنے آرگنائزرز آپ کے لبریشن سیل میں اس وقت کام کر رہے ہیں؟ اور جیسے کہ آپ نے کہا کراچی میں بھی آپ کا سینٹر، لاہور میں ہے، میر پور میں ہے، اور دیگر بہت سارے مقامات پہ
جو کشمیر لبریشن سیل کے ذیلی ادارے ہیں یا اس سے ریلیونٹ ادارے کام کر رہے ہیں. بیرون ملک بھی کیا آپ کا کوئی ایسا سسٹم، مطلب آپ نے کوئی ایسا نظام بنایا ہے کہ جہاں پہ لبریشن سیل کے تھرو آزاد کشمیر اور پاکستان سے باہر تحریک آزادی کے حوالے سے کام ہو رہا ہو؟ اصل میں ہمارے لبریشن سیل کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک ہے جو ہمارا پرماننٹ سیٹ اپ، جس کے ہمارے آفیسز ہیں یا ہم لوگ ہیں جو پرماننٹ سیٹ اپ میں. ایک وہ جو آرگنائزرز یا سوشل آرگنائزرز وہ ہے ڈسکریشنری سیٹ اپ. اب جو ڈسکریشنری سیٹ اپ ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے لوگوں کو لگاتی ہے اور وہ فار دیٹ ٹائم وہ رہتے ہیں. البتہ جو ہمارا پرماننٹ سیٹ اپ ہے اس میں پرماننٹلی لوگ آتے ہیں. ابھی ہماری کچھ پوسٹ پبلک سروس کمیشن میں گئی ہیں اور ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ ہے اور ایک اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے. اس میں ہماری اسی طرح انڈکشن ہوتی ہے جیسے باقی لوگوں کی ہے. جو آپ نے کہا کہ جو باہر ہمارا کوئی اپنا سیل کا اپنا سینٹر موجود نہیں ہے. البتہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے اس کے ساتھ ہم مسلسل لیزان میں رہتے ہیں اور جتنے وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں جیسے فائز صاحب ہیں یا برسلس میں علی رضا سید صاحب ہیں، اسپین میں ہیں، آرگنائزیشن پلس انڈیویجولز. اب آپ کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کہ وہ لوگ جو ڈفرینٹ یورپین کنٹریز میں وہ راؤنڈ دا کلاک وہ اور ہمارے آزاد کشمیر کے کچھ جوان بچے بچیاں ریسرچ اسکالر جرنلسٹ وہ راؤنڈ دا کلاک اس پہ کام کرتے ہیں. تو ہمارا ان کے ساتھ ہم کنیکٹیویٹی میں رہتے ہیں. ان سے چیزیں ہم لیتے ہیں، ہم سے وہ لیتے ہیں. اور ہمارا چونکہ جو آفس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف پاکستان میں ہماری یہ سینٹر 3 ہیں، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے اور پنڈی میں ہے. آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں اور میر پور میں ہے. باقی ہمارا اوورسیز میں کوئی سینٹر موجود نہیں ہے. اچھا، لبریشن سیل کی جانب سے تحریک آزادی کے حوالے سے جیسے کہ میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ مختلف جو ایکٹیویٹیز سردار عبدالقیوم خان صاحب کے دور میں ہوتی تھی اور اس دور میں کافی حد تک ہم نے دیکھا کہ مقالہ جات لکھے جاتے تھے اور سیمینارز بہت ہوتے تھے، بکس لکھی جاتی تھی. جیسے ہمارے سامنے یہ عبدالرشید ملک صاحب کی کتاب پڑھی ہے کشمیر پوائنٹ. انہوں نے ایک سیریل ہے ان کی جو کشمیر پہ ایڈیٹوریل میں لکھتے رہے، معاصر میں اور دیگر اخبارات میں بھی. تو کوئی تعداد آپ بتا سکتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر تصنیفات کتنی ہیں اور جو اس حوالے سے جو رائٹرز ہیں انہوں نے جو کچھ اس پہ لکھا ہے مضامین آپ کی لبریشن سیل کے تھرو وہ پبلش ہوئے ہیں کوئی کتابی شکل میں، اس کی کوئی تعداد؟ میں اگر آپ پہ بکس اور بکلیٹس کا جو لبریشن سیل نے پبلش کی ہیں وہ ہم نے گزشتہ 10 سال میں اراؤنڈ 56 ہماری بکس اینڈ بکلیٹس ہیں. ایک پرماننٹلی ہم منتھلی کشمیر ٹوڈے پبلش کرتے ہیں، ہمارا جو میگزین ہے. پھر ہمارا جو اسپیسیفک جیسے 5 اگست کا 2019 کا انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد ہم نے اس پہ ہم نے جو ایک انگلش میں ایک بکلیٹ تیار کیا. پھر ہم ریسرچ آرٹیکلس لکھواتے ہیں. ابھی ہم نے کال فار پیپرز دی تھی اور اس میں ہم نے 3 ٹاپکس پہ 3 مختلف لوگ جو ہیں ان کا جو سائنپسس تھے ہم نے ایکسیپٹ کی اور وہ آرٹیکل مکمل ہو کے ہمارے پاس آ گئے ہیں. پھر ہم نے ایک ہمارا تھنک ٹینک قائم ہوا. آزاد کشمیر کا پہلا تھنک ٹینک ہے جو مظفر آباد بیسڈ ہے اور اس تھنک ٹینک کو کشمیر لبریشن سیل کا یا گورنمنٹ ایجنسی کا تھنک ٹینک ہے. اس کے ذریعے ہم آزاد کشمیر سے پہلی بار ایک ریسرچ جرنل پبلش کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں کشمیر ریلیٹڈ ایون کسی یونیورسٹی نے ابھی تک ریسرچ جرنل نہیں پبلش کیا اور 4 ہمارے اس کے ایشوز ہو گئے ہیں. اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں اکراس دا ورلڈ جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اچھی انٹرنیشنل جو پرسنالٹیز ہیں ان کو ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے. پھر ساتھ ہم نے جو وہ اس کے لیے ہم نے سیمینارز کانفرنسز کروائیں. لاسٹ ایئر ہم نے مظفر آباد میں انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس مظفر آباد میں کروائی. پھر اس کا ایک سیشن مظفر آباد میں ہوا، ایک سیشن اسلام آباد میں ہوا. تو ڈفرینٹ پھر ہم نے اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ایک کانفرنس کروائی. ابھی ہمارا جو اس وقت چل رہا ہے MOU ہے ہمارا IPS کے ساتھ ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ ہے، NDU کے ساتھ ہم نے کولیبریشن ایکٹیویٹی کی. پھر پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا ہے، لاہور یونیورسٹی کے ساتھ ہے
اور ان کے ساتھ بھی مل کے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو آزاد کشمیر کی ساری یونیورسٹیز اور پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہم مل کے جو ہے وہ سیمینارز، راؤنڈ ٹیبلز کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر ریسرچ پہ فوکس کرتے ہیں. کہ چونکہ ہم نے جو فیل کیا کہ جب آپ کوئی بھی کبھی کشمیر کو گوگل کریں تو آپ کو کشمیر پہ سارا مواد انڈین ملے گا اور جو حقائق کے بالکل برعکس ہے. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ ہے جو کشمیر کا جو اصل مقدمہ ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ریسرچ کی. اور وہ ریسرچ جب وہ ریسرچ ہوگی اور وہ ریسرچ کہیں پبلش ہوگی، سوشل اس میں جائے گی نیٹ میں، تو باہر بیٹھا ہوا بھی کوئی شخص ہمارے کیس سے اوریجنلی جو ہے وہ اویئر ہو جائے گا. آپ کے کوئی منتھلی یا ویکلی آپ کے میگزینز یا اس طرح کی کوئی جو لٹریچر ہے کشمیر سیل کے پلیٹ فارم سے ریگولر بیسس پہ ہو جو تباہ ہو رہا ہو، ایسا کوئی؟ ایک تو منتھلی کشمیر ٹوڈے ریگولر ہمارا ہر مہینے کا منتھلی ہے. پھر اس میں آرٹیکلز ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو کشمیر، ہیومن رائٹ وائلیشن کی رپورٹ ہوتی ہے آکوپائڈ کشمیر کی، کشمیر کے حوالے سے جو بھی نیشنل انٹرنیشنل ایونٹس ہیں ان کی رپورٹس ہوتی ہیں. پھر ہماری کچھ جیسے ہمارا ایک سیکشن ہے جو ڈیٹا بیس یونٹ ہے. ڈیٹا بیس یونٹ جو ہے وہ ہمارا آکوپائڈ کشمیر اور اے جے کے سیز فائر لائن وائلیشنس اس پہ رپورٹس وہ مرتب کرتا ہے. اور وہ جو رپورٹس ہیں وہ ہماری جو لبریشن سیل کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہم ان کو پبلش کرتے ہیں اور تھرو سوشل میڈیا ان کو شیئر کرتے ہیں. آرٹ شیپ میں جو آرٹ لٹریچر ہے وہ لٹریچر ہمارا ایک تو کچھ پرانی بکس ہیں، جیسے سمد وانی صاحب کی ایک بک تھی کشمیر کی کہانی. سمد وانی صاحب اپنی لائف بنائی، انہوں نے لائف میں وہ پبلش نہیں کروا پائے. اب ہم نے اس کو ان سے ان کے فرزند سے لے کے تو اس کو پبلش کروایا. ابھی ہم ایک بج صاحب تھے یوسف بج صاحب، تو ان کی کچھ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، ان کو ہم پبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو پبلش کریں. اس طرح کے اور جو ڈاکومنٹس ہمیں یا جو ہسٹوریکل بکس یا ہسٹوریکل ایونٹس جو ملتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان کو بھی ہم ریپبلش کریں اور وائڈلی سرکولیٹ کریں ان کو. اچھا رائے صاحب، کہا یہ جاتا ہے، ایک تاثر ہے عوامی سطح پہ کہ کشمیر لبریشن سیل سیاسی سطح پہ لوگوں کو نوازنے کی ایک منڈی ہے. یہاں پہ صوابدیدی عہدوں اور ورک چارج ملازمین کی ایک پوری فوج ظفر موج کا جو ہے ایک واویلا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو بھرتی کیا جاتا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے آپ کے صوابدیدی پوزیشنز کیا ہیں، کتنی ہیں، اور ورک چارج ملازمین کا آپ کے پاس کتنا کوٹا ہے اور موجود کتنے ہیں؟ اصل میں ہمارے پاس ورک چارج کا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یا تو ریگولر امپلائی ہیں یا صوابدیدی ہیں جو ڈسکریشنری ہیں. اب جو ڈسکریشنری امپلائی ہیں وہ تھرو رولز جو رولز ہیں ان کے تحت ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپائنٹ کر سکتے ہیں. ڈسکریشنری اپائنٹمنٹ ہے، ان کا اختیار ہے. اور اراؤنڈ 50 لوگ ہیں اور وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں. اب وہ چونکہ لبریشن سیل کے اختیار میں نہیں ہے. اب جو لوگوں کا کرٹیسزم بنتا ہے لبریشن سیل پہ یا جو وہ ڈسکریشنری، دو طرح کا کرٹیسزم ہوتا ہے. ایک تو کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی ڈسکریشنری لوگ لگے. دوسرا کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ جی لبریشن سیل نے کیا کیا کہ کشمیر آزاد نہیں ہوا اور وہ جانا چاہیے تھا، یا لبریشن سیل کو. اب لوگ بیسکلی ہمارے اس فنکشن سے اویئر ہی نہیں ہیں. وی آر اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، وی آر ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی آر ریولیوشنری موومنٹ کہ ہم کوئی موومنٹ ہیں، ہم لیڈ کریں گے لوگوں کو لے کے ہم چلے جائیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں، کنیکٹ رکھیں، ان کی کنیکٹیوٹی کشمیر کے ساتھ رکھیں ود ان آزاد کشمیر بھی اور پاکستان میں بھی، تاکہ لوگ اس کیس کو قضیے کو بھول نہ جائیں. اب جو چیزیں پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنی ہوتی ہیں یا گورنمنٹس نے کرنی ہوتی ہیں وہ کوئی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکتا. ہمارا ایک ایکٹ، کچھ رولز ہم ان کے تابع ہیں. میں اپنی مرضی سے کوئی کانفرنس میں چاہوں کہ میں آج یہ کانفرنس کر دوں، میں اگر وہ رولز کے مطابق اور ہمارے ایکٹ کے پروویژن کے مطابق ہوگی تو میں کر پاؤں گا. ادروائز میرے چاہنے سے یا میری خواہش سے بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قواعد اس کی اجازت نہ دے. ایک تو وہ کرٹیسزم ہوتا ہے، لوگ بنا اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے پڑھے یا ہمارے سسٹم کو جانے، ایک وہ کرٹیسزم ہوتا ہے. دوسرا ڈسکریشنری پہ کرٹیسزم ہے اور اس پہ ظاہر حکومتوں نے پالیسیاں بنانی ہیں. یہی لوگ اگر جو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں یہی حکومتوں کو مجبور
انہی کی بنیاد پہ حکومتیں بنتی ہیں. ہم سارے لوگ حکومتیں بناتے ہیں, سارے لوگ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ ہوتے ہیں. تو ہم اگر سارے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کو اور گورنمنٹس کو یہ کہیں کہ نہ ہو ڈسکریشنری